پھر سے 12 ربیع الاول کی آمد ہے، پھر سے گلیاں بازار سج جائیں گے، مساجد میں رونقیں ہوں گی، گھروں میں لائٹنگ ہوں گی، جھنڈے ہوں گے۔ کیا ان 75 سالوں میں ہم لوگوں نے مقصد نبوی کو یاد رکھا؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا، دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آج ہمارے سسٹم کا یہ عالم ہے کہ وہ مذہب جو لوگوں کو امن دینے کے لیے آیا تھا، اس مذہب کے نمائندے چاہے کسی بھی مسلک، کسی بھی فکر سے ہوں، باقاعدہ لائیو ہو کر وہ ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ آج ہم نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں؟ آج ہمارا نوجوان یونیورسٹی کالج میں ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس سے مسلک کا نہیں پوچھا جاتا بلکہ آمدنی کا پوچھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مدارس جو امن کا درس دیتے ہیں، جن سے امن کی خوشبو آنی چاہیے، وہاں پہلا سوال ہوتا ہے، ہاں بھئی آپ کون سے مسلک سے ہو، کون سے فکر سے ہو؟ یعنی کہ اسلام کو توڑنے کی جو کوشش ہے وہ سرعام جاری ہے اور اس پہ ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی دیوبندی بن کے اپنی کرسی چمکا رہا ہے تو کوئی بریلوی بن کے اپنی کرسی چمکا رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن کے اپنی کرسی چمکا رہا ہے تو کوئی کون سے مکتب فکر بیٹھ کے اپنی کرسی کو چمکا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم سب مسلم ہیں اور ہماری بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، آخری نبی ماننا ہے، قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب نازل فرمائی، اس کو ہم لوگوں نے ایک ماننا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہماری تمام مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں تو مدارس میں فتنہ فساد کیوں ہے؟ ایک وہ دور تھا جہاں مدارس سے طلبہ نکلتے تھے تو وہ کچھ ہنر کے ساتھ نکلتے تھے، کچھ عقل و شعور کے ساتھ نکلتے تھے۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، رسول اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن کیا آج ہم اسلام کا معاشی نظام قائم کرنے یا اس کو بنانے کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا عدالتی نظام ماننے کو تیار ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام صرف مدارس میں ہے، اسلام صرف مزاروں پہ جانے کا نام ہے، نہیں، اسلام ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی جائے۔ خدا را اس میلاد کے دن یا ان عظیم دنوں میں اس چیز لڑائی کو اپنے اندر سے ختم کیجئے جو ہوتی ہے ان باتوں پہ کہ اس نے حلوہ پکایا یا نہیں پکایا، اس نے لائٹنگ لگائی یا نہیں لگائی، اس نے جھنڈے لگایا نہیں لگائے، اس نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اپنے ملک کی حالت زار کو دیکھیے۔ آج اگر پانی کا مسئلہ ہے تو وہ ہم تمام انسانوں کے لیے ہے جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں۔ جب سیلاب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ بریلوی تھے، نعت پڑھتے تھے تو اس لیے ان پہ سیلاب نہیں آئے گا۔ جب آفت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ دیوبندی ہیں تو ان کے مدارس زیادہ ہیں تو اس سے ان پہ نہیں آنا چاہیے۔ جب کوئی بھی آفت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اہل حدیث چونکہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس لیے ان پہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ مسائل ہم تمام انسانوں کے لیے ہیں جو پوری دنیا میں بسنے والے ہیں، بالخصوص اس ملک میں، تو ان کا ہمیں لڑ کے مقابلہ کرنا ہے، ہمت سے کرنا ہے۔ ہم اگر ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے تو ہمارا وارث کوئی نہیں ہوگا۔ آپ انگریز کی چال تو دیکھیے، وہ سسٹم نظام تعلیم جو اس نے ہمیں دیا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو ابھی کا ہے، جو 1900 کے بعد کا ہے، لیکن جو نظام تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے کئی ہزار سال پہلے ہمیں دے دیا، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، اس کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ جب اس کو پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اس مسئلے کا ہے، یہ بھی اس مسئلے کا ہے، یہ اس مسئلے کا ہے۔ لیکن جب اس انگریز کے سسٹم کی بات آتی ہے تو وہاں کالج میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ اکٹھے بیٹھے ہیں، وہاں میں کوئی مسلک یاد نہیں آتا۔ خدارا ان مسلکوں کی لڑائی سے دور ہو کر اپنے ملک کی عافیت کو جانیے، اپنے دین کی سربلندی کے بارے میں سوچیے۔ ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا